الرحیم۔ آپ نے یہ آئی بات ہے۔ کیا کرنا ہے ابھی؟ شروع کر دی اپنی ریکارڈنگ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب بالخیر، آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ جو نیک کام ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ اور جو بچہ اس قرآن کو کمپلیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ ایسوں کو انشاءاللہ چن لیں گے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ کبھی غیبا نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاموں کو مکمل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کا باپ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں توفیق دی کام شروع کرنے کی، اور جو بندہ کام شروع کرتا ہے پھر اس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو شروع ہی نہیں کرتے کام، اور کچھ ہوتے ہیں شروع کر لیتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کرتے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو ہمیں شروع کر کے کمپلیٹ کرنا چاہیے تو ہم چنے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بیکار نہیں دنیا میں فائدہ مند بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ سے تفسیر شروع کریں گے مختصر۔ اہم پوائنٹس کو آپ نوٹ کیا کریں گے انشاءاللہ، اور کلاس کے لاسٹ میں آپ سے سوال کیا کروں گی کہ اس بات کا جواب مجھے دیں، تو آپ میں سے جو جواب دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے میرے پاس ڈھیر ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیم کے لیے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب انسانوں سے بہترین انسان وہ ہے جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھنے کے سلسلے میں سورۃ الفاتحہ کو شروع کریں گے۔ ہم قرآن کی گہرائیوں میں جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا آپ کو گہرائیوں میں لے کے جانے کا، میں گہرائیوں میں جانے کا طریقہ سکھاؤں گی آگے انشاءاللہ۔ یہ سمندر ہے جس میں آپ کو ڈوبیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمندر میں ڈوبنے والا بنائے، اس کے اندر ہم ڈوب کے اس کے اندر سے ہم موتی نکال کے لے کے آئے، آمین۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحۃ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔
اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں. سورۃ الفاتحہ کے اور نام لکھیں. مثلا ام القرآن. جن بچوں کی ویڈیو آن نہیں وہ ویڈیو آن کریں اور کاپی پینسل ان کے پاس مجھے نظر آنی چاہیے. چہرہ پینسل باجی آپ نے مہد فاتحہ مطلب کیا بتایا؟ اور میشال. سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے فاتحۃ الکتاب. مہد آپ بھی ویڈیو آن کریں. آپ کی کاپی پینسل مجھے نظر آنی چاہیے. میشال جی آپ کاپی پینسل پہ لکھیں. ان پوائنٹس کو نوٹ کریں گے آپ سب. اور لاسٹ میں سوال کیا جائے گا اور پارے کے لاسٹ میں بھی آپ سے ایک میں سوال و جواب کا 1 گھنٹے کا میں وقت رکھوں گی جس میں آپ سوال و جواب اسی کاپی میں سے دیں. ٹیچر مہد سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ام القرآن. تیسرا نام السبع المثانی. دوسرا نام کیا بتایا؟ دوسرا نام السبع المثانی. اچھا آپ سب میوٹ کریں گے اور لاسٹ میں مجھ سے سوال کریں گے پھر آپ کو دوبارہ میں بتا دوں گی. ابھی بس میں آپ کو لکھنے کا موقع دوں گی جتنا ہو سکے بس لکھتے جائیں. ویڈیو آن میوٹ مائک جو ہے وہ میوٹ ہونے چاہیے. پہلا نام القرآن ام القرآن. پہلا نام ام القرآن. دوسرا السبع المثانی اور تیسرا القرآن العظیم. ایک اس کا نام الشفا بھی ہے. الشفا. ایک اس کا نام الرقیہ یعنی دم. رقیہ ہوتا ہے دم. الرقیہ دم بھی ہے. اور بھی اس کے علاوہ اس کے نام ہے. ایک اس کا نام جو سب سے اہم ہے الصلاۃ بھی ہے نماز. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو اس کا میننگ بتاؤں گی. میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. مراد سورۃ الفاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے. اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے. فرمایا میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتانے لگی ہوں. اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی. سری نماز ہو یا جہری نماز. فرض نماز ہو یا نفل. ہر نماز کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. چاہے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں سورۃ الفاتحہ ضرور آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ خاموش ہو کے امام کی تلاوت سنیں گے. اس عموم کے مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی.
نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، میننگ اس کا سنیں، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہم چاہے اکیلے میں پڑھ رہے ہیں چاہے امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ احادیث کے حوالے کے ساتھ آپ کو یہ میں نے بات بتائی ہے۔ الحمدللہ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہا کرو۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے حوالے سے ہمیں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب آگے سنیں، حدیث میں آیا وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنصِتُوا، بشرطِ صحت، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نماز میں مقتدی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنے، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے۔ اچھا، یا امام سورۃ الفاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورۃ الفاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورۃ الفاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورۃ الفاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ لوگ میوٹ کریں، کس کے پاس رامین، آپ میوٹ کریں، رامین جی آپ میوٹ کریں مائک۔ چلیے الحمدللہ ہمیں ان احادیث سے جو کچھ حاصل ہوا وہ آپ سب نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کروں گی لاسٹ میں۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، بار بار رحم فرمانے والے سے مراد ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ہم دوبارہ غلطی کرتے ہیں، دوبارہ معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی جس دن جزا سزا ہوگی اس دن کا مالک کون ہے؟ رب العالمین، اللہ تعالی۔ رب کے آپ اس کو نوٹ کریں، رب کا میننگ کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ خالق کا مطلب ہے پیدا، مالک یعنی کنٹرول میں ہم ہوتے ہیں۔
مدبر جو ہمارے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، یہ اللہ ہے۔ رب العالمین میں رب آ رہا ہے نا، رب کا میننگ یہ ہے۔ رب کا میننگ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رب کون ہے، آپ نے پھر بتانا ہے خالق مالک مدبر، اور پھر خالق کی بھی بتانا ہے کون ہوتا ہے، مالک مدبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ایسوں کا نہیں ہمیں راہ دکھائیے گا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں اور ایسے لوگوں کا راستہ یعنی کہ اس راستے پہ چلائیں جس پہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلے تھے۔ انعام یافتہ کون لوگ تھے؟ ایک اور قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، یعنی کہ ہم ان لوگوں کا راستہ طلب کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسوں کا راستہ نہ دکھائے گا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہاں غضب والے لوگ یہودی تھے، اور گمراہ کون ہوئے تھے؟ نصارہ لوگ، عیسائی لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا یعنی اللہ ان پہ غصہ ہوئے، عذاب ہوا تھا، اور نصارہ جو تھے یہ بھی اللہ کے راستے سے، یہ سیدھے راستے پہ چل رہے تھے لیکن بعد میں یہ بھٹک گئے اور ان پہ بھی اللہ پھر غصہ ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں صراط مستقیم اللہ سے مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اور عیسائی لوگ بھی وہ تحریفیں کر ڈالتے تھے، مطلب کہ بات کو چینج کر دیا کرتے تھے، جو دونوں طریقے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، آج کے لیے آپ سب کو میں اب سوال و جواب کا موقع دوں گی، آپ مجھ سے سوال بھی کریے گا۔ اچھا ایک اور بات آپ نوٹ کریں، لکھیں اس کو، توحید الوہیت، یعنی کہ ہمیں یہ توحید الوہیت پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ ایک ہے پہ ایمان ہونا چاہیے، کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام مستحق صرف اللہ تعالی ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے، یعنی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، وہ خوش ہوگا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ